قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بات تو طے ہے، چین نے اپنے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو تباہ و برباد نہیں ہونے دینا، اور اگر ایسا کسی نے کیا، چاہے وہ امریکہ ہو یا بھارت، مغربی ممالک ہو یا اسرائیل، چین نے پھر کسی کو نہیں چھوڑنا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امریکہ اب پاکستان کے بعد بھارت کو سولی پر چڑھانے لگا ہے۔ کون سا بڑا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے؟ کیا گلوان ویلی کے پہاڑوں میں مار کھانے کے بعد اب بھارتی فوج بحیرہ ہند میں نشان عبرت بننے لگا ہے؟ امریکہ کیسے اپنے مفاد کی خاطر چین کے ہاتھوں بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگا ہے؟ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بحیرہ ہند میں چین کا بڑھتا اثر و رسوخ انڈیا کے لیے ایک مشکل سوال بن کر سامنے آیا ہے، اور اسی بڑھتے اثر کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے پچھلے کچھ برسوں میں انڈین بحریہ نے کئی دوست ممالک کے ساتھ مل کر بحیرہ ہند میں جنگی مشقیں کی ہیں۔ اس کڑی کی تازہ ترین مثال حال ہی میں ہونے والی 2 روزہ پیسیکس بحری فوجی مشقیں ہیں، جن میں انڈیا اور امریکہ کی بحریہ نے بحیرہ ہند کے مشرقی علاقے میں اپنی صلاحیتوں کا امتحان لیا۔ دوستو، یہ جنگی مشقیں صرف اور صرف پاکستان اور چین کے سی پیک منصوبے کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہی کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور بھارت کا پروگرام یہی ہے کہ جب پاکستان اور سی پیک کے منصوبے کے ذریعے دنیا کے جہاز ان سمندری راستوں کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے، تاکہ دنیا کا مرکز سی پیک گوادر نہ بن سکے۔ دوستو، پیسیکس نامی ان مشقوں میں انڈین نیوی کے جنگی جہاز شوالک کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹروں اور طویل دوری کے سمندری گشتی ہوائی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس تھیوڈر روزویلٹ کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ حصہ لیا۔ کیریئر اسٹرائک گروپ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہوتا ہے جس میں ایک ہوائی جہاز کیریئر اور بڑی تعداد میں جنگی جہاز اور دیگر جہاز شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے بحیرہ ہند میں فرانسیسی جوائنٹ فورس کمانڈر ریئر ایڈمرل جیک فیاٹ کی قیادت میں فرانسیسی بحریہ کا ایک وفد ممبئی میں انڈیا کی بحریہ کی مغربی کمان کے فلیگ افسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمرل ہری کمار سے ملا۔ اس ملاقات میں فریقین کے درمیان سمندری سیکیورٹی سے منسلک معاملات پر بحری فوجوں کے درمیان مزید تعاون اور بحیرہ ہند کے علاقے میں سمندری سیکیورٹی پر مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی 2 طرفہ سالانہ مشقیں اپریل 2021 میں ہونے والی ہیں، جن میں فرانسیسی نیوی کا کیریئر اسٹرائک گروپ شامل ہوگا۔ ایسا پہلی بار ہوگا کہ اپریل میں ہونے والی ان مشقوں میں انڈین بحریہ خلیج بنگال میں فرانسیسی بحریہ کی قیادت میں ہونے والی لا پیروس مشق کا حصہ بنے گی۔ اس مشق میں حصہ لینے والے ممالک میں کواد کے دیگر ملک جیسے کہ آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ بھی شامل ہوں گے۔ دوستو، فرانس کی قیادت میں ہونے والے اس ڈرل میں انڈیا کی شمولیت کو ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ اسی سال جنوری اور فروری میں انڈین بحریہ نے اپنی سب سے بڑی جنگی مشقیں ٹروکس کا بھی انعقاد کیا تھا، جس میں نیوی کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ مطلب یہ سب کی سب وہ تیاریاں ہیں جو چین کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اس میں جہازوں، آبدوزوں اور ہوائی جہازوں کے ساتھ ساتھ انڈین زمینی فوج اور فضائیہ اور کوسٹ گارڈ نے بھی حصہ لیا۔ دوستو، سن 2020 پر ہی نظر ڈالیں تو واضح ہے کہ غیر ملکی بحری فوجوں کے ساتھ انڈین بحریہ کی مشقوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ان کا آغاز پچھلے سال جنوری میں ہی ہو گیا تھا، جب نسیم البحر نامی مشق میں انڈین بحریہ نے رائل نیوی آف عمان کے ساتھ جنگی مشق کی تھی، جس کا انعقاد گوا میں کیا گیا تھا۔ عمان کے الراسک اور القاصف جہازوں نے انڈین بحریہ کے بیاس اور سومدار جہازوں کے ساتھ اس میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے مشقیں رک گئیں، لیکن ستمبر آتے ہی بحری مشقوں کا سلسلہ پھر بحال ہو گیا۔ ستمبر 2020 میں انڈین بحریہ اور روسی بحریہ کے درمیان 2 طرفہ مشقیں خلیج بنگال میں منعقد کی گئیں۔ ستمبر کے ہی مہینے میں انڈین بحریہ اور جاپان میں میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس نے بحیرہ عرب میں مشقوں میں حصہ لیا۔ دوستو، انڈین بحریہ نے اکتوبر 2020 میں بنگلہ دیشی بحریہ کے ساتھ بونگو ساگر 2020 کے نام سے خلیج بنگال کے شمالی
شمالی حصے میں جنگی مشقوں کا انعقاد کیا۔ اکتوبر 2020 میں ہی انڈین بحریہ نے سری لنکا کی بحریہ کے ساتھ خلیج بنگال میں سلائنکس نامی جنگی مشقوں میں حصہ لیا۔ اس کے دوران ہی انڈیا کے ایڈوانس لینڈنگ ہیلی کاپٹر کی پہلی لینڈنگ سری لنکا کے بحری جہاز گجابو پر کی گئی۔ اکتوبر 2020 میں انڈیا نے ریپبلک آف سنگاپور کی بحریہ کے ساتھ بحیرہ ہند کے مشرقی حصے میں جنگی مشقیں کیں اور اس کے بعد نومبر 2020 میں مالابار کے نام سے بحیرہ ہند میں بین الاقوامی جنگی مشقوں کا انعقاد کیا، جس میں کوآڈ ممالک یعنی امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحری فوجوں نے حصہ لیا۔ نومبر میں ہی انڈیا نے سنگاپور نیوی اور رائل تھائی لینڈ نیوی کے ساتھ بحیرہ ہند کے مشرقی حصے میں سٹمیکس نامی جنگی مشقوں کا انعقاد کیا۔ انٹر آپریبلٹی اور بیسٹ پریکٹس یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت اور ایسا کرنے کے بہترین طریقے، ان دونوں میں اشتراک کے مقصد سے انڈین بحریہ نے 2020 میں کئی غیر ملکی بحری فوجوں کے ساتھ مشقیں منعقد کی۔ فرانسیسی بحریہ، جاپانی سمندری دفاعی دستے، امریکی بحریہ اور آسٹریلوی نیوی کے ساتھ پیسیفک جنگی مشقیں کی گئیں۔ یہ مشقیں خلیج بنگال، بحیرہ ہند کے مشرقی علاقوں اور خلیج اردن میں کی گئیں۔ میزبان حکومتوں کی درخواست پر انڈین بحریہ باقاعدگی سے ایک مہینے میں ایک بار مالدیپ کے خصوصی معاشی زون کی نگرانی کرتی رہی اور سیشلز اور ماریشس کے جزائر کی حکومتوں کے کہنے پر وہاں 2 بار جہازوں اور ہوائی جہازوں کو تعینات کر کے ان کی نگرانی بھی کرتی رہی۔ ادھر چین نے پچھلی دہائی میں بحیرہ ہند کے علاقے میں اپنی موجودگی کئی گنا بڑھائی ہے۔ اس بارے میں سوسائٹی فار پبلک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور انڈین بحریہ کے ریٹائرڈ کمبوڈ سی ادے بھاسکر کا کہنا ہے کہ بحیرہ ہند کے حوالے سے چین ایک خطرے سے زیادہ ایک چیلنج کے طور پر ابھرا ہے۔ بھاسکر کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بحیرہ ہند میں چین کی موجودگی ایک چیلنج ہے۔ بحریہ کے نقطہ نظر سے اس نے اب تک خطرے کا روپ حاصل نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی انڈیا کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیرہ ہند کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ چینی بحریہ پہلی بار سن 2009 میں قزاقوں کے خطروں کو روکنے کی مہم کے تحت بحیرہ ہند میں داخل ہوئی اور پھر وہیں ڈٹ گئی۔ گزرے برسوں میں چین نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بحیرہ ہند کے ان علاقوں میں اس کی موجودگی برقرار ہے جو اس کے لیے سیاسی لحاظ سے اہم ہے۔ بھاسکر کے مطابق انڈیا کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جس ملک کو اب تک صرف ایسا پڑوسی سمجھا جاتا تھا جس کی سرحد آپ کی سرحد سے جڑی ہے، اب اس نے سمندری قربت بھی حاصل کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے کیونکہ ایک طرح سے انڈیا کی اپنی پروفائل اور علاقے میں انڈیا کے مفادات کو کم کرتا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ چین بحریہ کے بحیرہ ہند میں نقش قدم اب جبوتی سے لے کر افریقہ تک پہنچ گئے ہیں۔ چین اور ایران کے درمیان حال ہی میں ایک بڑا معاہدہ طے پایا۔ ایران میں چینی موجودگی کا بھی ایک سنجیدہ مطلب ہے کیونکہ ایران انڈیا کے لیے اہم ہے اور تیل کی فراہمی کے راستوں کے حوالے سے ایران کی ایک اہمیت ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انڈین بحریہ کو ملنے والی فنڈنگ کا فوراً جائزہ لینا چاہیے اور اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بحث پچھلی 2 سے 3 دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ دفاعی بجٹ کا لگ بھگ 14% دے کر آپ ایک ایسی بحریہ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے جسے اب اتنی ساری ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا کو اب سیاسی سطح پر دیگر آپشنز کی تلاش کرنی چاہیے کیونکہ اب انڈیا کوآڈ کا رکن بن چکا ہے تو اسے امریکہ سے طویل عرصے کے لیے جہاز اور جنگی جہاز لیز پر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ انڈیا، آسٹریلیا یا کچھ دیگر چھوٹے ممالک کے ساتھ اس طرح کام کرنا اس کے لیے بہت مفید ہوگا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔